آج کی ویڈیو میں فعل کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، یہ نیچے ماضی اور مضارع لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ فعل کی اقسام، کسی بھی زبان میں فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں: ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی کہ جو موجودہ ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ انگلش میں بھی یہی ترتیب ہے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، جبکہ عربک میں بھی اس کی ترتیب یہی ہے، لیکن پاسٹ کے لیے ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پریزنٹ اور فیوچر کے لیے مضارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے داخلہ، وہ داخل ہوا، یہ فعل ماضی کی مثال ہے، گزرا ہوا زمانہ جس میں پایا جائے، تو داخلہ وہ داخل ہوا، یعنی کہ وہ داخل ہوا تھا، ہی انٹرڈ، تو یہ ہوتا ہے ماضی۔ اور مضارع موجودہ اور گزرا ہوا دونوں زمانے، یعنی کہ اس میں 2 ٹینسز ہوتے ہیں مضارع میں، ایک ہوتا ہے حال والا اور ایک ہوتا ہے فیوچر والا۔ جیسے یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی جو ہے آپ کے سامنے وہ جملہ ہے، لیکن اس کے 2 اس میں ٹینسز پائے جا رہے ہیں، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ اب ان میں سے کون سا جملے میں کس کی بات ہو رہی ہے، سٹوری میں اس کا کون سا ترجمہ کرنا ہے، پریزنٹ والا یا فیوچر والا، یہ ہم کانٹیکسٹ دیکھیں گے، اور پھر اس کی کچھ علامتیں ہیں کہ جو اس کو فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتی ہیں یا موجودہ زمانے کے ساتھ۔ عربی میں حال اور مستقبل کے لیے مضارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم ماضی اور مضارع جب بھی لفظ آئے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے 2 ٹینسز ہیں، حال اور مستقبل، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اور ماضی ہے، اس میں صرف ایک ہی ٹینس ہوگا جو گزرا ہوا ہے، پاسٹ ہے۔ ضربا، اس نے مارا، اور جب ہم مضارع میں اس کو کنورٹ کریں گے تو اس کے شروع میں یا لگا دیں گے، یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، 2 ٹینسز۔ فتح، اس نے کھولا، ہی اوپنڈ۔ یفتح، ہی از اوپننگ اور ہی ول اوپن، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، 2 ٹینس آ گئے۔ نصر، اس نے مدد کی، ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ سمع، فعل ماضی ہے، اس نے سنا یعنی کہ پاسٹ میں، اور یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ ضعف، کمزور ہوا، یضعف، وہ کمزور ہوتا ہے یا ہوگا۔ حسبہ، گمان کیا، یحسب، گمان کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 6 مثالیں پیش کی ہیں، اور بیسیکلی عربک میں یہ 6 پیٹرن ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے سامنے 6 میں نے مثالیں پیش کی ہیں، یہ بیسیکلی 6 پیٹرن ہیں۔ ان کو ثلاثی مزید فی بھی، ثلاثی مجرد کہتے ہیں، کیونکہ ان 6 کے 6 جو یہ جو آپ کے سامنے مثالیں ہیں، ان میں جو ماضی کا صیغہ ہے اس میں صرف 3 ورڈز یوز ہوئے ہیں، 3 لیٹر یوز ہوئے ہیں، اور ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا ہے کہ ایسا فعل کہ جس کے ماضی کے صیغے میں صرف 3 حرف یوز ہوں تو وہ ثلاثی ہوتا ہے، ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضربہ اس میں 3 لیٹر ہیں، فتح اس میں 3 ہے، نصرہ اس میں 3 ہے، سمع اس میں 3 ہے، ضعف اس میں 3 ہے، حسبہ اس میں 3 لیٹر ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں حروف والے جو لیٹر ہیں، ان میں بس تھوڑا بہت فرق آیا ہے۔ وہ کیا آیا ہے؟ پہلی لائن ماضی میں آپ دیکھیں کہ ضربہ، فتح، نصرہ، یہاں تک بالکل سیم ہے، اس کے اوپر زبریں زیریں پیش ہیں، تینوں پر زبر ہے، لیکن آگے سمع کے میم کے نیچے زیر آ گئی ہے، اور ضعفہ کی عین کے اوپر پیش آ گئی ہے، حاسبہ میں درمیان والے کے نیچے پھر زیر آ گئی ہے، یہ ڈیفرنس ہے۔ اب اس کے مضارع میں دیکھیں، ضربہ کا جو مضارع ہے اس کے نیچے درمیان والے کے نیچے زیر آ گئی ہے، لیکن فتح کے درمیان والے کے اوپر زبر ہے، اور نصرہ کے درمیان والے کے اوپر پیش ہے۔ یہ تینوں ایک ہی گروپ میں آپ اس کو بنا لیں، ایک گروپ یہ بن گیا ضربہ، فتح، نصرہ، اور ان کی آگے زیر، زبر اور پیش آئے گی، ان کے آگے جو مضارع ہیں۔ اور سمع میں اس کے جو مضارع ہے اس کے درمیان والے کے اوپر زبر آئے گی، اور ضعفہ میں درمیان والے کے اوپر پیش آئے گی، اور حسبہ میں سین کے نیچے درمیان والے کے نیچے زیر۔ یہ 6 باب ہیں، 6 پیٹرن ہیں، ان کو ثلاثی مجرد بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ صرف ثلاثی، صرف 3 حرفی جو فعل ہیں۔ یہ 6 کے 6 افعال ثلاثی ہیں، ان کے ماضی اور مضارع پر جس طرح زبر زیر پیش آئی ہے
ان کے وزن پر قرآن پاک میں جتنے بھی افعال آئیں گے ان پر ایسے ہی زبر زیر پیش آئے گی، یعنی کہ جس طرح ضربہ یضرب ہے اس کے ایکول کوئی بھی قرآن پاک میں اگر ہوگا کوئی ورڈ تو اس پر بھی ایسے ہی اس کا اعراب آئے گا۔ اب قرآن کریم سے ہم مثالیں لیتے ہیں۔ حمل یحمل، یہ کون سے باب سے ہے؟ ضرب یضرب سے ہے۔ ظلم یظلم، پہلا باب ضرب یضرب ہے، اس کے ایکول یا اس کی طرح قرآن پاک میں کون کون سے باب یوز ہوئے ہیں، کون کون سے پیٹرن یوز ہوئے ہیں، کون کون سے افعال یوز ہوئے ہیں، فعل یوز ہوئے ہیں۔ حمل یحمل، ٹھیک ہے، حمل یحمل ضرب یضرب، ظلم یظلم ضرب یضرب۔ دوسرا باب ہے فتح یفتح، تو اس کے پیٹرن پر ذہب یذہب اور رفع یرفع، اور بھی بہت سارے ہوئے ہیں لیکن ہم صرف مثالیں تھوڑی سی دے رہے ہیں۔ تیسرا باب نصر ینصر، یہ مین پیٹرن ہے، اور اس پیٹرن پر بلغ یبلغ قرآن پاک میں داخل یدخل۔ چوتھا جو پیٹرن ہے، یہ چوتھا جو باب ہے وہ ہے سمیع یسمع، پیٹرن کو عربی میں باب بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمیع یسمع، اس پیٹرن پر علم یعلم کرہ یکرہ، یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ علم یعلم یہ کون سا باب ہے تو آپ کہیں گے سمیع یسمع، یہ عربک ڈکشنری میں یا عربک گرامر میں۔ پانچواں باب ہے کرم یکرم، اس کے پیٹرن پر ضعف یضعف قرآن پاک میں استعمال ہوا اور بہت کم استعمال ہوئے ہیں اس پیٹرن پر الفاظ۔ اور چھٹا باب ہے حسب یحسب، اس پر بھی بہت کم قرآن پاک میں جو ہیں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ پہلے چار باب جو ہیں ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر اور سمیع یسمع، ان چار ابواب کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ قرآن پاک میں جو ہے وہ افعال فعل آئے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ فعل کی زمانے کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں اور پھر آگے اس سے کون کون سے باب بنتے ہیں۔ تو فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں بنی، ماضی اور حال اور مستقبل۔ ماضی کے لیے ماضی کا لفظ ہی بولا جائے گا، لیکن حال اور مستقبل کے لیے مضارع کا لفظ بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مضارع کی علامت کیا ہے کہ اس کے شروع میں الف تا یا نون آتا ہے، جس طرح یہ دیکھیں حمل یحمل یظلم یذہب یرفع، یہ یا آ رہا ہے، یہ مضارع ہے، اور پہلا ان میں سے جو لفظ ہے ذہب، حمل، ظلم، دخل، یہ ماضی ہے۔ تو ماضی کے آخر پر ہمیشہ جو ہے وہ زبر آتی ہے، ماضی کے آخر پر ہمیشہ زبر آئے گی، اور مضارع کے شروع میں ہمیشہ یا ہوگی یا تا ہوگی یا الف ہوگی یا نون ہوگی۔ تو یہ تھی ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن، چھوٹا سا تعارف جو ہے فعل کی زمانے کے لحاظ سے تقسیم کا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس لیسن کی مشق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔